فرعون نے جادوگر بلوائے ہیں حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے، انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنا عصا زمین پہ رکھ دیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا رکھا، وہ اژدہا بن گیا، ساری رسیوں کو، ان سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جادو کیا ہے، حضرت موسیٰ نے جادو نہیں کیا، یہ پیغمبر ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون۔ قوم پریشان ہو گئی، اب آگے جائیں ڈوبتے ہیں، پیچھے جائیں تلواروں سے کٹتے ہیں۔ پیغمبر نے عرض کیا پروردگار، قوم گھبرا گئی، مجھے تیری ذات پہ توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے پانی پہ مارے۔ آپ نے وہ عصا پانی پہ مارا ہے، اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسی شانوں والا ہے، دریا میں راستہ بنا دیا ہے، پانی کو روک دیا ہے۔ قوم دریا پار کر گئی، پیاسی ہے، وادی تیہا میں پانی نہیں مل رہا۔ قوم آ گئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا اللہ پانی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے اسے پتھر پہ مارے۔ وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، آپ نے وہ عصا پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قوم پریشان تھی، پانی نہیں مل رہا، کہیں پیاس سے نہ مر جائیں، اللہ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے۔ جب میں کہوں کہ اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیا، آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ نے پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت جناب بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں صفا مروہ پہ، حضرت جناب اسماعیل نے ایڑی ماری ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ زمزم جاری فرما دیا۔ اللہ مایوسیوں سے راستے نکال دیتا ہے۔ جہاں انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب اسباب کوئی نہیں، ہماری نظر میں اسباب ختم ہو گئے کہ اب اسباب کوئی نہیں، اب کیسے بچیں گے، اللہ وہاں سے بچانے کے راستے نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑا، بچانے کا راستہ نکال دیا۔ پانی نہیں مل رہا، پتھر پہ آپ نے عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ قوم نے کھانا مانگا، اللہ نے پکے پکائے کھانے نازل فرما دیے، من و سلوہ۔ یہ کہتے ہوئے اس مقام پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو کئی نوجوانوں کے دل میں آیا ہوگا کہ کاش ہمارے لیے بھی من و سلوہ نازل ہو جائے، پکے پکائے کھانے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، اس نے نازل کیے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قوم مانگتی ہے فلاں چیز کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اور چیز ملے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دی۔ یا قوم بھوک کی شکایت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کر۔ اللہ کی قدرت کی ایک اور دلیل، ایک اور نشانی، حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، وضع حمل کا وقت قریب آیا، آپ کو بھوک لگی ہے، آبادی سے باہر ہیں، کوئی چیز پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی اس خشک درخت کو ہلا، وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت بی بی مریم نے کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگایا، ہلایا، ہاتھ واپس نہیں اس مقام پہ آیا، خشک درخت ہرا ہو گیا، پھل لگ گیا، پھل پک گیا، اور پھل گرنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی مریم نے ہاتھ یہاں سے یہاں کیا ہے، درخت کو ہلایا، ہاتھ واپس نہیں اس مقام پہ آیا۔ وقت کتنا لگا ہے، چند ساعتیں، تھوڑی سی دیر، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، پلک جھپکنے میں خشک درخت کو ہرا کر دیا ہے، اس کو پھل لگ گیا ہے، پھل پک گیا ہے، اور پھل گرنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو پھر کچھ وقت لگا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے، زمان و مکان سے بلند کر دیا ہے، زمان نیچے، مکان نیچے،
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ کی نشانیاں جو دیکھتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے اللہ سب سے. حضرت جناب ابو بکر محمد بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے بحر الہند، اس میں انہوں نے حضرت جناب محمد بن ابراہیم انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے، ابو قلابہ. ان کا بھتیجا بیمار تھا، غافل شخص تھا، شراب بھی پیتا تھا، بیمار ہو گیا. اس نے اپنے چچا ابو قلابہ کو بلایا کہ میں سخت تکلیف میں ہوں، آئیں میری کچھ مدد کریں. ابو قلابہ گئے. وہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا دل کی آنکھوں سے کہ 2 سیاہ فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں گھبرا گیا، یہ علامت تھی کہ میرا بھتیجا برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا پریشان تھا، چونکہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے بھتیجے کے پاس 2 سیاہ فرشتے بیٹھے ہیں، جو عذاب والے فرشتے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 روشن چہروں والے فرشتے آئے، انتہائی خوشبوؤں میں بسے ہوئے فرشتے آئے. تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. جب وہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوئے، یہ جو پہلے عذاب والے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے یہ اٹھ کے چلے گئے. اب ان 2 میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے ذرا قریب ہو کے اس کو دیکھو. تو ایک فرشتہ قریب ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا، پیٹ سونگا، پیر سونگے، اور دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس کے منہ میں تلاوت قرآن کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی خوشبو کوئی نہیں، اور اس کے پیروں میں مسجد کی طرف چل کے جانے کی خوشبو کوئی نہیں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے تعجب ہے تیرے اوپر، کیسی بات کرتے ہو، یہ امت محمدیہ کا فرد ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے منہ میں تلاوت قرآن کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیروں میں نیکی کی طرف چل کے جانے، مسجد کی طرف چل کے جانے کی خوشبو کوئی نہیں. وہ دوسرا فرشتہ جس نے سونگا تھا وہ کہتا ہے تم بے شک خود آ کے سونگ لو، بے شک یہ امت محمدیہ کا فرد ہے، لیکن اس کے منہ میں اللہ کے ذکر کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی تاثیر کوئی نہیں، خوشبو کوئی نہیں. فرشتے عبادات کے ذائقے چکھ لیتے ہیں، خوشبویں سونگ لیتے ہیں. اب دوسرا فرشتہ آیا، اس نے بھی منہ سونگا، پیٹ سونگا، پیر سونگے، پھر اس نے منہ سونگا، پھر اس نے زبان پکڑی، اس کو سونگا، اور پہلے فرشتے سے کہنے لگا ایک دن انطاکیہ میں، انطاکیہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں اللہ والوں کی محفل ہو رہی تھی تو یہ اس میں بیٹھ گیا تھا. کسی بات پر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی کہا تھا اللہ اکبر. اس کی زبان کے ایک کنارے پہ اس کی تاثیر موجود ہے.